ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ بیماریوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ چونکہ اینٹی بایوٹکس میڈیسن کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ناظرین کو اینٹی بایوٹکس میڈیسن کے نقصان دہ اثرات سے آگاہ کریں۔ جی آج آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ اینٹی بایوٹکس کے مضر اثرات کیا ہیں، اور اگر اینٹی بایوٹکس مستقل لیتے رہیں تو اس کی خرابی یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں تک اینٹی بایوٹکس کا تعلق ہے، ہم اس کو یاد دلاتے چلیں کہ اینٹی بایوٹکس جو ہے نا، وہ بیکٹیریا کے خلاف کام آتی ہیں، وائرسز کے خلاف کام نہیں آتی ہیں۔ ویسے تو اینٹی بایوٹکس جب سے ایجاد ہوئی ہیں 1940s میں لائف سیونگ ہیں، زندگیاں بچائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اس کے مضر اثرات بھی بہت ہیں۔ تو اینٹی بایوٹکس کو اس وقت ہی لینا چاہیے جب ضرورت ہو، اور جب ضرورت نہیں ہو تو نہیں لینا چاہیے۔ تو آج ہم ویڈیو میں سارے بتائیں گے کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور خاص طور پر آخر کے جو دو وجوہات بتائیں گے جس کی وجہ، جو ایسی وجہ ہیں کہ بہت سوچنا پڑے گا کہ واقعی اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو پروگرام دیکھتے رہے گا آخر تک، کیونکہ آخر میں آپ کو ہم کچھ ٹپس بھی دیں گے کہ کس طرح سے اینٹی بایوٹکس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو مضر اثرات ہیں، ان سے کیسے بچاؤ کیا جائے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ اینٹی بایوٹکس کہاں کام آتی ہیں۔ اسٹریپ تھروٹ ہو گیا، سور تھروٹ کے بعد، ٹھیک ہے، گلا خراب ہوتا ہے، اسٹریپ تھروٹ ہو گیا، نمونیا ہو گیا، اس میں ہے کڈنی کا، گردوں کا انفیکشن ہو گیا، جیسے بلیڈر کا انفیکشن ہو جاتا ہے مثانے کا، اس میں بھی اینٹی بایوٹکس مفید ہیں۔ اسکن میں جیسے سیلولائٹس جسے کہتے ہیں، خاص طور جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہو، ہائی شوگر ہو، ان کے ساتھ اگر ان کے پیروں میں انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کے لیے اینٹی بایوٹکس بہت ضروری ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ کہاں لینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جتنے بھی ہمیں جن کو کہتے ہیں کولز اینڈ فلوز وغیرہ ہیں، یہ اس میں لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں وائرسز کاز کرتے ہیں۔ وائرسز کی وجہ سے یہ نزلے، زکام، جو کھانسی عام طور پہ ہو رہی ہوتی ہے، ایون جو برونکائٹس جو ہوتی ہے، 90 سے 95% جتنے زیادہ ہے، تقریباً 95%، 90% سے زیادہ یہ سارے کیسز ہوتے ہیں وائرسز کی وجہ سے، اور اینٹی بایوٹکس اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ان میں، اور وہ جنرلی خود ہی صحیح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہم جو چیز بتا دیں کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جو سوسائٹی میں بھی ایک بہت ہی پریشر ہوتا ہے، ہمارے جو مریض ہیں وہ بھی پریشر ڈالتے ہیں، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پریشر فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی کھانسی، نزلہ، زکام یا ایسے ذرا سی کچھ بیماری ہوئی، برونکائٹس ہوا، کہ اب ان کو اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرنا لازمی ہے نہیں، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، یا دوسرے ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں اینٹی بایوٹکس لینے کے لیے۔ تو ایک بہت جو ایک وبا ہی سمجھ لیں اس کو بھی، پوری دنیا میں بھی ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں بھی ہے، کہ اینٹی بایوٹکس اوور پرسکرائب ہو رہے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ وہ پرسکرائب ہو رہے ہیں۔ اس کی جو ایک سب سے بڑی جو ایک اہم پرابلم ہے اس کی وجہ سے نقصان ہے، وہ ہم آخر میں بتائیں گے کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے اچھے بیکٹیریا ہیں وہ بھی تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ آخر میں ہم بتائیں گے ہم اس کا اور اس کو کہ کیسے اس کو صحیح کیا جائے۔ تو پہلے دیکھیں کہ اس کے عام طور پہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ تو نمبر 1 وہ یہ کہ آپ کو جو ہمارے جو معدہ اور آنتوں میں خرابی ہوتی ہے، بھوک ختم ہو گئی، متلی ہو رہی ہے، الٹیاں آنے شروع ہو گئیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، گیس پھول رہی ہے، اور ڈائریا شروع ہو گیا، دست آنے شروع ہو گئے، اور کچھ اور صورتوں میں بالکل جس کو کہتے ہیں ایک خاص انفیکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سی ڈیفیسل۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی جو ہمارے اچھے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ہمارے پیٹ میں، جب وہ سپریس ہو جاتے ہیں، تو وہ جو خراب بیکٹیریا کا نام ہے سی ڈیفیسل، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جیسے پیچش ہو جاتی ہے، اس میں خون کے، اس میں دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے اینٹی بایوٹکس کا سائیڈ ایفیکٹس کہ فنگل انفیکشن شروع ہو جاتے ہیں، تھرش جسے کہتے ہیں، زبان میں آ گئی یا گلے میں آ گئی، بعض دفعہ بغلوں میں یا گروئنگ میں آ گئی، اور ویجائنل یسٹ ہو گیا جس کو خواتین میں۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں، یا یہ کہ سیکریشنز نکل رہی ہوتی ہیں وائٹ قسم کی، کرڈی ٹائپ کی، یعنی دہی ٹائپ کی، اور سفید سفید زبان میں اسپاٹ دھبے پڑے ہوتے ہیں، یا گلے میں آپ اگر کوئی دیکھ سکتے ہو تو گلے میں سفید سفید دھبے ہیں۔ نمبر 3 ہے الرجک ریئیکشنز۔ تو اینٹی بایوٹکس جو ہے نا، خاص بہت سی جو دوائیں ان میں سے ایک بہت زیادہ کامن ہے جس سے الرجک ریئیکشن ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو مائلڈ ہوتا ہے، معمولی سا، کہ اسکن میں ایچنگ ہو گئی، ریش شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا اور زیادہ خطرناک ہو شروع ہوتا ہے، جس میں زبان میں سوجن ہو جاتی ہے، اور ہونٹوں میں سوجن شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں،
تو یہ ذرا اور سیویئر ہے. اور جو بہت ہی جو جان لیوا ٹائپ بھی ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں اینافیلیکسس، کہ اچانک کہ بلڈ پریشر ڈراپ ہونا شروع ہو گیا، آپ کو چکر آنا شروع ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی، بہت زیادہ ایزما کی کیفیت ہو گئی. وہ ایک بہت ہی ایمرجنسی، میڈیکل ایمرجنسی، سو آپ کو فوراً ایمرجنسی کال کرنی ہوگی یا 911 کال کرنا ہوگا. نمبر 4 وہ یہ ہے کہ ڈرگ انٹریکشن جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اینٹی بایوٹکس دوسری بھی جو آپ کی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرتی ہے، ملنے کے بعد اور کچھ سائڈ افیکٹ شروع کر دیتی ہے. نمبر 5 جو وہ یہ کہ کڈنی کا یا جگر میں آپ کی خرابی کر سکتی ہیں. کچھ دوا اینٹی بایوٹکس ایسی ہوتی ہیں جو کڈنیز کو خراب کرتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ جگر کو خراب کرتی ہیں. تو جیسے گردوں کو جو خراب کرنے والی ہیں بہت سی خاص طور جیسے وینکومائسن ہے یا جینٹامائسن ہے، نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف یہ نام یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو جسم میں جو ہمارے آرگنز ہیں ان کو بھی خراب کر سکتی ہے. جگر کو جیسے بہت سی جو پینسلین ٹائپ کی ڈرگز ہیں یا کیفلیکس ہے ایک اور سیفلیکسن کے نام سے آتی ہے. نمبر 6 جو نمبر 6 اور نمبر 7 جو میں بتاؤں گا یہ بہت ہی اہم ہے. یہ سارے بلکہ کہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری پوری ویڈیو کا لب لباب ہے. نمبر 6 جو ہے وہ ہے اینٹی بایوٹکس کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی جو ہمارے جسم کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے ریزسٹ کرنے لگتے ہیں، اینٹی بایوٹکس پھر اس کے اوپر کام نہیں کر سکتی. تو اگر بار بار لیتے رہیں یا غیر ضروری طور پہ لیتے رہیں تو وہ ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹپس کہیں 5 کہ کس طرح سے یہ ریزسٹنس کو کم کیا جائے. نمبر 1 جب بھی اینٹی بایوٹکس جب بھی لیں جیسے وہ کہتے ہیں ایز ڈائریکٹڈ، جب ڈاکٹر جس طرح سے آپ کو دیں اسی طرح کریں. نمبر 2 کہ کم مقدار میں نہ لیں اور جتنی دنوں کے لیے دیے اس کو پورا کورس پورا کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کے لیے لیا، برونکائٹس ہو گیا، نمونیا ہو گیا، 2-3 دن کے بعد اچھا فیل کرنا شروع کر دیا، پھر اینٹی بایوٹک ختم کر دیں کہ جی ہم ٹھیک ہو گئے. وہ غلط چیز ہے. جب تک کہ جیسے 5 دن کا کورس ہے اگر یا 7 دن کا کورس ہے یا 10 دن کا، بعض دفعہ 2 ہفتے کا، بلکہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، تو جتنے دن کا کورس آپ کے ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ پورا کریں، چاہے آپ اچھا فیل کرنا شروع کر دیں آلریڈی. اور ایک اور ٹپ کیا ہے یہ کہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک اگر وہ بہت پرانی ہو جائے جس کو کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹ ہو جائے، اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ ہو گئی، اس کو پھر نہ لیں. اور چوتھی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ٹپ ہے کہ جب ہی لیں جب اس کی ضرورت ہو. کوئی سا بھی وائرس، کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ میں اس میں اینٹی بایوٹک سے پرہیز کریں. اب سائڈ افیکٹس نمبر 7 جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ ہمارے جو اچھے بیکٹیریا ہیں آنتوں کے، یہ اس کو جہاں یہ اینٹی بایوٹکس جو ہمارے خراب بیکٹیریا ہیں ان کو مارتی ہے، وہ ہمارے جو اچھے بیکٹیریا ہیں ان کا بھی ستیہ ناش کر دیتی ہے. تو یہ جو اچھے بیکٹیریا ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ایک بہت ہی لمبا موضوع ہے. یہ پچھلے 15 سے 20 سال میں نئی ریسرچ اتنی بھی شو کی ہے کہ ہمارے یہ جسم کے اندر بھی اتنے اچھے بیکٹیریا ہیں جو ہمارے باڈی کے کام میں، فنکشن میں بہت ضروری ہیں. ہمارے امیون سسٹم میں، ہماری الرجی وغیرہ کو روکنے کے لیے، ہمارے میٹابولزم، ہمارے اسٹریس لیول، ہمارے سونے کے لیے، ہارمونز کے فنکشن کے لیے یہ بہت ضروری ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے جب بھی ہمارے جو اچھے جو بیکٹیریا ہیں وہ بھی اگر ختم ہو جائیں تو پھر الرجیز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں. جیسے جسم میں ایچنگ ہو رہی ہے، ایگزیما شروع ہو گیا ہے، دمہ یا ایزما شروع زیادہ ہو گیا ہے، اسٹریس زیادہ ہو، نیند کی خرابی ہے، تو یہ ان کے لانگ ٹرم پھر سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہمارے اچھے بیکٹیریا بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے جو اچھے بیکٹیریا ہیں ان کو برقرار رکھنے کا طریقہ کیا اگر آپ نے اینٹی بایوٹکس استعمال کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ جس میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہ اینٹی بایوٹکس صرف اور صرف اسی وقت لیں جب ضرورت ہو، بغیر ضرورت نہ لیں. ایک تو یہ جتنی لمبی عرصے کے لیے لینا ہے اتنے تک لیں، اس کے زیادہ نہ لیں. نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دہی کھانا بہت اچھا ہے اس کے لیے. دہی کھائیں، خاص طور پر جو دہی ایسا ہو جس کے اندر پرو بایوٹکس ایڈ کر دیتے ہیں آج کل، تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ اگر اس میں ایڈ ہے تو وہ دہی اور بھی اچھا ہے. نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پرو بایوٹکس آتے ہیں ان کو لینا شروع کر دیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس وقت ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت پرو بایوٹکس شروع کریں جب کہ آپ نے اپنی اینٹی بایوٹکس کا کورس ختم کر دیا ہو. تو پرو بایوٹکس ہیں کیا؟ پرو بایوٹکس وہ ہیں جو ہمارے جو اچھے بیکٹیریا ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو اور بڑھاتا ہے، بناتا ہے ان کو. تو جو پرو بایوٹکس ہیں جیسے پری میڈ آتے ہیں بعض دفعہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو ذرا 3-4 مثالیں دے دیتا ہوں. ایک تو ہے جس کو کہتے ہیں ایسیڈوفلس، وہ اس میں دہی میں بھی پایا جاتا ہے لیکن آپ اس کو پری میڈ گولیوں کی یا کیپسول کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں.
एक और है, उसका नाम है बायोकल्ट, BIOKULT, बायोकल्ट। वो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो भी बहुत मुफीद है। और एक और प्रोबायोटिक की कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म है, उसका कहते हैं होआटिक, HOWATIC, होआटिक। ये सारे जो प्रोबायोटिक्स हैं, इसमें याद रखें जितने कोई सी भी आप अगर गोली या कैप्सूल लें, उसमें देखें कि जितने ज़्यादा मकदार में हों और जितनी ज़्यादा किस्में हों। तो जो ये अच्छे बैक्टीरिया हैं उसको ये हज़ारों की तादाद में है, लेकिन जो हमें जो कमर्शियली जो मिलते हैं वो कोई 15 से 20 किस्म के होते हैं। तो कोशिश ये करें ऐसे लीजिए प्रोबायोटिक जिसके अंदर मल्टीपल हो, यानी इसके अंदर 5, 6, 7, 8 किस्में हों, और जितनी ज़्यादा तादाद में हो, जैसे इसमें 1 बिलियन, 2 बिलियन और 3 बिलियन हो, जैसे 1 अरब है, 1 बिलियन। तो एक वेबसाइट है जिसमें ये प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसका नाम है sehat.com.pk। मेरा से बाय द वे कोई कमर्शियली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैंने इसको खुद देखा जाके, तो मैं इसलिए इसको रेकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन कोई सी और भी जगह जहाँ से भी आपको मुनासिब समझते हैं आप, वो आप ले सकते हैं। और टिप नंबर 5 क्या है कि अपना हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए कि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं प्रीबायोटिक, तो वो खुद हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको उनकी अफजाइश में और उनको बढ़ाने में बहुत मददगार होती हैं। तो वो कौन सी हैं? दही के अलावा जो है, एक जैसे लहसुन है, प्याज है, सेब हैं, हाई फाइबर है, ओट है, या जैसे बार्ली हैं। और जब एक और मैं इसको ये जो आखिर में ज़रूर आपको बताता चलूँ कि जब जैसे एंटीबायोटिक ख़त्म कर दिए तो कितने अरसे तक प्रोबायोटिक लेना चाहिए। वैसे तो मेरा जो रिकमेंडेशन ये होगी कि कम से कम महीने भर तक आप प्रोबायोटिक्स लेते रहें, और जितनी ये प्रीबायोटिक ग़िज़ाएँ हैं जिसका जिक्र किया था, वो आप कम से कम 1 से 2 महीने तक ज़रूर लेते रहें, ताकि आपको दोबारा से आपके जो हमारा सिस्टम है नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए, हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया दोबारा से बनना शुरू हो। तो अब आखिर में देखें, जो टेक होम मैसेज है मेरा वो ये नहीं है कि आपको मैं एंटीबायोटिक्स लेने से डरा दूँ और मना कर दूँ। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज़िंदगी बचाते हैं, लेकिन अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए और गलत टाइम पे गलत कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। तो लिहाजा डॉक्टर से मशवरा करके ज़रूर आप एंटीबायोटिक्स लें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।